اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پر قائم رہے، جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان کے اوپر فرشتے، اللہ تخافوا، یہ کہ تم مت ڈرو، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری سنو جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، نحن اولیاؤکم فی حیات الدنیا والآخرہ، ہم رفیق ہیں تمہارے، اولیاء رفیق ہیں یا دوست ہیں، ساتھی ہیں، سارے معنی آتے ہیں، ہم ساتھی ہیں تمہارے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم چاہتے ہو یا جو تمہارے دل چاہتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو کچھ تم مانگو، نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور کس شخص کی بات بہتر ہوگی، قولاً کا ترجمہ میں پہلے کر رہی ہوں، اور کس شخص کی بات احسن بہتر ہوگی، ممن اس شخص سے جس نے دعا الی اللہ بلایا اللہ کی طرف، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، وقال اور اس نے کہا اننی من المسلمین، بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نہیں برابر ہو سکتے، اور نہیں برابر ہیں الحسنہ نیکی، اور ولا السیئۃ اور برائی، اور نہیں برابر ہیں نیکی اور برائی، ادفع باللتی ہی احسن، اور جواب دے، ادفع اور جواب دے اس کا جو اس سے بہتر ہو، ادفع باللتی اور جواب دے اس کا ہی احسن جو اس سے بہتر ہو، فاذا الذی بینک وبینہ، پس جب ہو تیرے درمیان، بینک تیرے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان، پس اگر ہو تیرے درمیان اور اس کے درمیان، عداوۃ دشمنی، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تیرا دوست ہے، کأنہ گویا کہ وہ ولی دوست ہے، حمیم قرابت دار، وما یلقاها الا الذین صبروا، اور نہیں ملتی یہ بات اس کو مگر جو لوگ صبر رکھتے ہیں، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں ملتی یہ بات اس کو مگر جو بڑی قسمت والا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور بہرحال يَنزَغَنَّكَ، کبھی چوک نہ لگے تجھ کو شیطان کے چوکا لگانے سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس تو پناہ پکڑ اللہ کی، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ہم پیچھے سے حالات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو مشرکین تھے، اور خاص طور پر ان میں جو ابو جہل تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو کیا رکھا تھا، مشرکین کو، کہ ہم کسی اور طریقے سے تو دین کی دعوت کو نہیں روک سکتے، لہذا دین کی دعوت روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے نبی مسلمانوں کو قرآن سنایا کریں تو تم کیا کرو، شور کیا کرو، اور سیٹیاں بجایا کرو، تالیاں پیٹا کرو، اور جو ہے تاکہ کیا کرو، تاکہ دوسرے لوگوں کو قرآن نہ سن سکیں، نہ قرآن سنیں گے، نہ ہی وہ قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ نے آگے جو ہے ان کے لیے عذاب کی جو ہے وہ
عذاب سنائے تھے کہ ان کو کس طریقے سے عذاب ہوگا. یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ کس طریقے سے کہیں گے کافر جو چھوٹے کافر ہوں گے کہ ہمیں بڑے کافروں نے گمراہ کر دیا تھا. آگے اللہ رب العزت نے جو ہے پھر ان لوگوں کا یہاں سے ذکر فرمایا ہے. شروع میں تو منکرین جو تھے قیامت کے قرآن کے ان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہاں سے اللہ رب العزت نے جو مومنین ہیں ان کے حالات کا بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت ان کا جو اعزاز اور اکرام فرمائیں گے اللہ نے اس کا بیان فرمایا ہے. اور مومن کاملین کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں، تو ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر وہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب کیا ہے؟ اللہ ہے. تو کامل ایمان والوں کی یہاں پر کچھ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. تو سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کر آنا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا ثم استقاموا، پھر وہ اسی کے اوپر کیا رہیں؟ جمے رہیں. تو استقامت سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر ایمان والوں کی ایک بڑی نشانی بیان کی گئی ہے، اور وہ نشانی ہے استقامت کا ہونا. تو استقامت کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے جب ایمان قائم کیا اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا تو اس وحدانیت کے اوپر وہ جمے رہے، انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اللہ نے جو شریعت میں احکام نازل کیے تھے، جتنی چیزوں کو حرام کیا تھا ان کو حرام سمجھا، جس کو حلال کیا تھا ان کو حلال سمجھ کر اختیار کیا، فرائض جو اللہ نے عطا کیے تھے ان کی پابندی کی. تو یہ سارے جو اعمال تھے اور احکام تھے ان کے اوپر کیا کیے؟ انہوں نے جو ہے وہ عمل کیا، تو اور دل سے عمل کیا. تو اس وجہ سے یہ ان کی نشانی ہے استقامت کی. مطلب یہ ہے کہ دین پر ایمان پر بھی استقامت تھی ان کی، اور اعمال کے اوپر بھی کیا تھی؟ استقامت تھی. اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی تھے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کی ایک جامع بات بتا دیجیے. جامع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات یعنی مختصر ہو لیکن اس کا مطلب بہت بڑا ہو، ساری چیزیں جو ہے نا ایک ہی جملے کے اندر آ جائیں، ایسی جامع بات بتا دیجیے. مختصر پر اثر بھی ہم جسے کہتے ہیں نا، تو ایسی ایک جو ہے مجھے بات بتا دیجیے کہ اس بات کے بعد یا آپ کی اس نصیحت کے بعد مجھے کسی سے اور کچھ نہ پوچھنا پڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کیا کرو؟ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے اوپر کیا رہو؟ جمے رہو. تو جمے رہنے کا مطلب یہ ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق اعمال صالحہ بھی کیا ہے؟ کرتے رہو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے ایک اور نشانی بیان فرمائی تتنزل علیہم الملائکہ. تتنزل کہ اب اللہ نے یہ دنیا میں ان کی نشانی بتائی اور ان کا انجام بتایا. یہ جو انجام ہے یہ ان کا کب شروع ہوگا؟ یہاں جو بتایا ہے یہ ہوگا موت کے وقت. موت کے وقت جو ہے کیا ہوگا کہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے. فرشتوں کا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ نزول ہوگا. ویسے تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی انسانوں کو فرشتوں کے جو ہے ساتھ رکھا ہے، جیسے ہمارے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے بیٹھے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر انسان کے لیے روزانہ فجر میں 2 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ عصر میں چلے جاتے ہیں، عصر میں آتے ہیں تو صبح کے سارے دن کے اعمال وہ اوپر لے جاتے ہیں، پھر عصر میں دوسرے فرشتے آتے ہیں اور وہ صبح فجر میں جاتے ہیں. تو ہمارے عصر سے لے کر صبح تک کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ والے فرشتے اوپر لے کر جاتے ہیں. تو مطلب یہ کہ انسان کی زندگی کے اندر بھی کیا ہے؟ بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ بٹھا رکھے ہیں، یا ان کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. جیسے کہ کتنے فرشتے ہیں ایسے جو ہمارے جسم کی حفاظت کرتے ہیں. اگر وہ فرشتے نہ ہوں تو یہ جنات جو ہے نا انسان کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیں.
اسی طریقے سے وہ فرشتہ بھی ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ انسان کو نیکیوں کی طرف کیا دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ لیکن جب کسی ایسے بندے کی موت کا وقت آتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے پاس پھر جو ہے موت کا فرشتہ تو آتا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رحمت کے فرشتوں کو بھی کیا کرتے ہیں، بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ فرشتے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے اسے کچھ خوشخبریاں دیتے ہیں، اور وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ پہلے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، اللہ تخافوا، اسے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ پہلی خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تخافوا، کہ تم کیا نہ کرو، تم ڈرو نہیں۔ اب ڈرنا کس چیز سے مراد ہے یہاں پر؟ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ تم آخرت کے انجام سے نا ڈرو نہیں، کہ ابھی تمہاری موت آئے گی، موت کے بعد قبر آئے گی، اس کے بعد حشر آئے گی، حشر کا میدان ہوگا اور حساب کتاب ہوگا، تو یعنی آگے آنے والی جو زندگی ہے تم اس سے ڈرو نہیں۔ کیوں نہیں ڈرو؟ کیونکہ انہوں نے پیچھے والی زندگی کے اندر کیا کر لی تھی، محنت کر لی تھی، کیونکہ اوپر آیا نا رب ثم استقاموا، وہ جمے رہے مضبوطی سے دین کے اوپر۔ تو اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جو محنت کر کے آ چکے ہو، اب اس کا نفع ملنے کا وقت شروع ہو گیا ہے، کہ تم ڈرو نہیں آگے جا کر، اللہ تخافوا۔ اور دوسرا نمبر فرمایا ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو۔ اب غم سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو دیکھیے غم سے مراد یہ ہے کہ تم جو ہے دنیا کے چھوڑنے پر غم نہ کرو، کہ جو تم یہ فانی دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، یا پھر اسی طریقے سے کوئی مر رہا ہے تو ظاہر ہے کسی کی کوئی بیوی کو چھوڑ کر مر رہا ہے، کوئی شوہر کو چھوڑ کے عورت مر رہی ہے، کوئی بچوں کو چھوڑ کر مر رہا ہے، کوئی بچوں کو چھوڑ کر مر رہی ہے، کوئی ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر مر رہا ہے۔ تو اللہ نے ان رشتے ناتوں کی جو ہے ہمارے دلوں میں کیا رکھی، محبت رکھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کوئی مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اچانک ہی کسی شخص کا حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے، بستر کے اوپر پڑا ہے، اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ بچوں کا نہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اس کے، تو کیا کرے گا وہ شخص؟ اس کے دل میں کتنا ایک فکر ہوگی کہ میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اور یہ ایک انسان ہونے کے ناطے فکریں آتی ہیں انسان کو، بالکل ہم گھر سے باہر چلے جائیں تو ہمیں فکر لگی رہتی ہے، پتہ نہیں بچوں کا کیا ہوگا، بچے بھوکے نہ ہو گئیں۔ تو اللہ رب جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کا کتنا غم ہوتا ہوگا، تو اس وقت اللہ پاک اس مرنے والے کو تسلی دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تم غم نہ کرو، جس دنیا کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو یا اپنے جن گھر والوں کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو ان کے چھوٹنے کے اوپر تم غم نہ کرو۔ تو یہ دوسری خوشخبری تھی۔ پہلی خوشخبری آخرت کے متعلق کہ ڈرو نہیں آگے، اور دوسرے نمبر پر پیچھے جو چھوڑ کر جا رہے ہو، جن لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو ان کے بارے میں غم نہ کرو، اللہ ان کا کفیل ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوشخبری سنو جنت کی، کہ جس کا کیا ہے التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اللہ نے جو ہے وہ قرآن کے اندر تم سے وعدہ کیا تھا، جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر جنت کی بشارتیں سنائی تھیں، اور تم نے اللہ کے دین کو بھی قبول کیا اور دین پر جمے رہے، تو اب اللہ تمہیں ایسی ہی جنت کی طرف کیا کر رہے ہیں، لے جانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آگے وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے اور کہیں گے نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے رفیق ہیں دنیا میں بھی، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی۔ کہ کیا مطلب ہے رفیق کا اور ساتھیوں کا؟ کہ دنیا میں اللہ نے فرشتوں کو انسان کا کیا ہے، ساتھی بنایا ہے۔ کیسے ساتھی بنایا ہے؟ کہ دیکھیے جیسے کندھوں پہ ہمارے فرشتے بیٹھے ہیں، ہر وقت کیا ہیں، ہمارے رفیق ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہماری جو ہے زندگی کے لمحات کو، ہمارے زبان سے نکلے ہوئے بولوں کو کیا کر رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں وہ بھی کیا ہیں، ہمارے رفیق ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ پڑھا ہے کہ پہلے بھی ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے انسان کے دل میں نیک کاموں کی کیا کرتا ہے، جو ہے وہ
ترغیب دیتا ہے اور الہام کرتا ہے، یعنی کہ اس کی نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب دنیا کے اندر انسان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی مر جائے، کوئی بیماری ہو جائے یا کوئی پھر نقصان آ جائے، تو اس نقصان، اس تکلیف، اس مصیبت، اس حادثے پر جو انسان کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے نا، تو دیکھیے صبر کیا ہوتا ہے کہ یہ صبر اور سکون جو انسان کی زندگی میں آتا ہے نا، تو یہ فرشتوں کی رفاقت کا اثر ہوتا ہے۔ جس انسان کے ساتھ گویا کہ فرشتے زیادہ ہوں گے یا اس کے فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے یا فرشتے طاقتور ہوں گے، تو گویا اس کی زندگی میں اس کی رفاقت فرشتوں کے ساتھ کی وجہ سے، فرشتوں کی رفاقت کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنا ہی چین اور سکون ہوگا۔ تو اور پھر یہ بتایا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو دنیا میں بھی تمہارے رفیق تھے، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تمہیں نظر نہیں آتا تھا، بس تمہیں نظر نہیں آتا تھا، تم تو اپنے جیسے انسانوں کو دیکھتے تھے، ہم تو گویا کہ تمہیں نظر نہیں آتے تھے، لیکن ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کیا تھے، تمہارے ساتھ تھے، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی کیا ہوں گے، تمہارے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں تو انسان فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن آخرت میں تو انسان کیا کرے گا، فرشتوں کو دیکھے گا۔ جب جنت کو دیکھ سکتا ہے، جہنم کو دیکھے گا، اللہ کا دیدار کرے گا، تو انشاءاللہ فرشتوں کو بھی دیکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو اللہ پاک ان لوگوں میں شامل کر دے جو اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو اور خود اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والے ہوں۔ اور تو اس سے پتہ چلا کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح کہ حدیث میں آئے، حدیث ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، سورہ حامیم سجدہ کی یہ والی آیت پڑھی، تتنزل علیہم الملائکہ، یہ ایک تابعی ہیں، تو پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ مومن جب اپنی قبر سے اٹھے گا، ایمان والے لوگ جب اپنی قبر سے اٹھیں گے، دو فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ اس کو ملیں گے قبر سے اٹھنے کے بعد، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو فرشتے ہیں ان کا تو کام ختم ہو جاتا ہے، وہ تو چلے جاتے ہیں، کرامن کاتبین بھی اور باقی جو اور فرشتے ہیں وہ بھی۔ تو فرمایا کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا تو وہ جو دنیا والے فرشتے تھے اس کو ملیں گے اور پھر کہیں گے تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، یعنی اسے مرنے کے وقت بھی تسلی دیں گے، اور جب حشر کے میدان میں وہ اٹھے گا اس وقت بھی کیا کریں گے، تسلی دیں گے اور جنت کی بشارت اسے سنائیں گے۔ اور جب وہ فرشتوں کی بات سنے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، اس کو اطمینان ہو جائے گا اس رنج اور غم کے موقع پر۔ اور پھر آگے قرآن کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو کہ تمہارے دل چاہیں۔ تو اس وقت فرشتے کیا کریں گے، فرشتے جو ہوں گے وہ ایمان والوں کو یہ بتائیں گے، ان کی کیا کریں گے، رہنمائی کریں گے، تمہیں جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تمہارا دل چاہتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں کوئی انسان کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، پیسے والا کیوں نہ ہو، لیکن دنیا میں ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا، کہ ساری زندگی میں کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اس کی مرضی کے خلاف، ہمیشہ اس کی مرضی کے خلاف سب کچھ ہوتا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہے کتنا مال والا ہی انسان کیوں نہ ہو، لیکن ساری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ نے جنت کی صفت رکھی ہے۔ تو یہاں پر وہ فرشتے اس کو کہیں گے کہ تم جو دنیا میں محنت کر آئے، ایمان اور استقامت کے ساتھ زندگی گزار کر آئے، تو تمہیں جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تم کیا کرو گے، تمہارا دل چاہے گا، تمہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا نزولاً، یہ مہمانی ہے، یہ مہمانی ہے۔ اب دیکھیے مہمانی کے اندر جب کوئی شخص کسی کے گھر آتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، تو مہمان نوازی اور اکرام جب کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو عزت سے وہ چیز پیش کی جاتی ہے۔
جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تمہاری کیا ہوگی، مہمانی ہوگی۔ تو مہمانی کا مطلب یہی کہ کسی جب اللہ رب العزت تمہیں کوئی چیز پیش کریں گے فرشتوں کے ذریعے، تو بہت زیادہ جو ہے عزت اور احترام کے ساتھ تمہیں دی جائے گی۔ اور پھر جو ہے جنت کی بہت ساری نعمتیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور کس شخص کی بات بہتر ہے اس شخص سے جو بلائے اللہ کی طرف۔ یہاں سے جو مومن ہیں، کامل مومن ہیں، اور جن کا ایمان اور اعمال کے اوپر استقامت ہے، ان کا ہی اگلا جو ہے اگلی حالتیں بیان کی جا رہی، دوسری حالتیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی اللہ رب العزت مہمان نوازی کریں گے، اور جن کے پاس موت کے وقت فرشتے آئیں گے، قبر میں اٹھنے کے بعد، قبر سے اٹھنے کے بعد، یعنی حشر کے میدان میں جب اٹھیں گے، جب فرشتے آئیں گے، تو یہ لوگ کون ہیں آخر؟ اتنی زیادہ ان کی جو ہے ایک عزت ہوگی کہ فرشتے پہلے ہی جنت کی خوشخبری دے دیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنا ایمان اور اعمال کرنے پر ہی قناعت نہیں کریں گے کہ بس ٹھیک ہے میں نے ایمان قبول کر لیا، میں عمل کرتا ہوں، بس کافی ہے میرے لیے، نہیں، بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہوں گے کہ ہمیں تو اللہ نے اعمال کی توفیق دے دی، ایمان کی توفیق دے دی، لیکن تم بھی اعمال کی زندگی کی طرف آ جاؤ، یہ دعوت دینے والے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کس شخص کا قول بہتر ہو سکتا ہے اس سے جو بلائے اللہ کی طرف۔ تو مطلب کیا ہے کہ انسان زندگی میں بہت سارے کلام کرتا ہے، ظاہر ہے ساری زندگی میں ہم بولتے چالتے رہتے ہیں، لیکن انسان کی گفتگو میں سب سے بہتر کلام وہ ہے جسے قرآن بتاتا ہے، اور وہ کلام کیا ہے؟ جس میں دوسروں کو حق کی دعوت دی گئی، حق کی دعوت دی گئی ہو، حق ہو، ایمان ہو، حق ہو، اور جو ہے وہ حق کی دعوت، چاہے وہ اعمال کی دعوت ہو یا موقع محل کے اعتبار سے کوئی بھی دین کی ایسی بات جو موقع محل کے اعتبار سے ہو اور وہاں اس کا بولنا ضروری ہو، وہ دعوت حق ہے۔ اس دعوت حق میں دیکھیں کون کون سی صورتیں شامل ہیں۔ ایک تو دعوت دینا کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی کافر ہے تو اس کو ایمان لانے کی دعوت دے دینا، اگر کوئی مسلمان ہے لیکن بے نمازی ہے اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دے دینا، اگر کوئی عورت ہے نماز پڑھتی ہے لیکن بے پردہ ہے اس کو پردہ کرنے کی دعوت دے دینا۔ تو یہ ہیں دعوتیں۔ اب دعوت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، یعنی دعوت دینے کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 1، دعوت زبان سے دی جاتی ہے، سب سے زیادہ مؤثر اور وہ بڑا طریقہ جو ہے استعمال کیا جانے والا وہ زبان ہے۔ دوسرے نمبر پر تحریر کے ذریعے، یعنی قلم کے ذریعے، قلم کے ذریعے جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو دعوت دیں، یا کسی اور عنوان سے، یعنی کسی اور طریقے سے۔ اور اسی طرح اذان دینے والا بھی کیا ہے؟ اس دعوت کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ نماز کی طرف بلاتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو ایک صورت ہے نا کہ کسی اور عنوان سے، کسی اور طریقے سے، اب ایک تو دعوت کا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم زبان سے، ایک یہ ہے کہ قلم سے مطلب کوئی کتاب لکھ دی ہم نے، کوئی جو ہے کوئی بھی ایسی فیچر لکھ دیا، کوئی بھی ایسا کالم لکھ دیا، کوئی بھی ایسی دین کی بات لکھ دی اور ہم نے دوسرے تک کیا کر دیا؟ اس کو پہنچا دیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ دعوت الی الحق ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے کسی اور عنوان سے، اب اور عنوان سے دیکھیے آج جدید دور چل رہا ہے، اب جدید دور میں دیکھیے ایک یہ طریقہ بھی شامل ہو گیا ہے کہ جسے واٹس ایپ کے اوپر لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کوئی آڈیو بھیج رہا ہے، کوئی ویڈیو بھیج رہا ہے، کوئی کسی طریقے کی پوسٹنگ کر رہا ہے۔ تو اس میں بھی اگر خیر کی نیت ہو تو یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ دعوت الی الحق کے اندر ہی شامل ہیں، جبکہ اس میں جو ہے ہماری نیت ٹھیک ہو۔ تو دنیا کے یعنی کہ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اگر دعوت کے اور اگر کوئی نئی نئی شکلیں سامنے آتی رہیں اور جو جائز ہوں تو وہ ساری شکلیں بھی دعوت الی الحق کے اندر کیا ہو جائیں گی؟ شامل ہو جائیں گی۔
اور اسی طرح اچھا ایک اذان جو ہے کیا ہے، اذان بھی دعوت ہے. اذان اور اذان کے جواب کے فضائل کے اندر بہت سی احادیث آتی ہیں، اور آتا ہے کہ اذان اور دعا، اذان اور جواب کی جب دیتے ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان جب جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے. اس طرح خود اذان دینے کے بھی بہت سے فضائل ہیں، اور جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے شفاعت کے واجب ہونے کی خوشخبری سنائی گئی ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ والی آیت ہم پڑھ رہے تھے، ومن احسن قولا ممن دعا، کہ کس شخص کا قول بہتر ہے اس سے جو بلائے اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، یعنی خود بھی نیک عمل کرے اور دوسروں کو دعوت بھی دیتا ہو. وقال اننی من المسلمین، اور کہا اس نے کہ بے شک کیا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں نے خود بھی ایمان قبول کر لیا اور میں آپ کو بھی ایمان قبول کرنے کی کیا ہے دعوت دیتا ہوں. اور دوسرے نمبر پر وہ کیا کہتا ہے، اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمان. مسلمان کا معنی ہی فرما بردار ہے، یہاں پر ہم اس کا ترجمہ فرما بردار کریں گے. وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں. مطلب یہ لفظ لانے کا یہاں پر کیا ہے کہ جو ایمان والے اور استقامت والے لوگ ہوتے ہیں، تو جب وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اس بندگی کو اپنا فخر نہیں بنا لیتے، وہ کہ اس کے اوپر تکبر کرنے لگے کہ میں تو بہت نیک ہوں. نہیں، تکبر نہیں کرتے وہ. اور جو لوگ اعمال کے اوپر نہیں ہوتے ان کو جو ہے وہ شرمندہ بھی نہیں کرتے. شرمندہ سے مراد ان کو دعوت دیتے ہیں لیکن ان کو تانے نہیں دیتے، وہ تم تو یوں نہیں کرتے، تم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ایسی کوئی بھی جاہلانہ بات نہیں کرتے. دعوت دیتے ہیں لیکن ان کو تانے نہیں دیتے. یہ ہے وقال اننی من المسلمین کا مطلب، کہ وہ اپنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بھی فرما بردار ہیں، تو آپ بھی کیا کریے، اللہ کے فرما بردار بن جائیے. آگے فرمایا ولا تستوی الحسنہ، اور نہیں برابر ہو سکتی نیکی اور نہ ہی برائی. تو اللہ نے یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد بنائی ہے. آگے آیت جو آ رہی ہے نا، وہ اللہ کیوں لے کر آئے ہیں اصل میں، اس کو سمجھ لیجئے کہ آگے والی جو ابھی آیتیں جن کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، مطلب ہم سمجھیں گے، لیکن یہ بتا رہی ہوں کہ لائق کیوں ہے. اللہ پاک کی آگے والی آیتوں میں یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان دعوت اللہ دیتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اکثر جاہلوں کی طرف سے ایذا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو جاہل ہوتے ہیں، جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، جاہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین سے ناواقف ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے ہوں، تو بے شک دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہوں، لیکن جب دین کے معاملے میں وہ ناواقف بھی ہیں اور جھگڑالو بھی ہیں، مانتے نہیں ہیں بالکل بھی. اور جو شخص دعوت دینے والے ہیں ان سے ہی کیا کرنے لگتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں، ان کو ہی ستانے لگتے ہیں. تو پھر کیا ہے، اللہ آگے یہی فرما رہے ہیں کہ اگر دین کے دعوت کے مقابلے میں تمہیں ایذا دی جائے، تکلیفیں دی جائیں، تو پھر کیا کرو، ان کے ظلم کے مقابلے میں اور ان کی برائی کے مقابلے میں کیا کرو، بھلائی کرنا. وہاں پر ان سے بدلہ نہیں لینا ہے تم نے، کیونکہ دعوت کا اثر جب ہی ہوگا جبکہ تم اس کو کیا کرو گے، صبر کے ساتھ کرو گے. دعوت اگر کامیاب کرنا چاہتے ہو اپنی دعوت کو دین کی، تو مخالفین جو ہیں ان کی ایذاؤں پر کیا کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. اور صبر کے بعد دوسرے نمبر پر کتنی اہم بات ہے اور کتنی مشکل بات ہے کہ صبر بھی کرنا ہے اور اس کے بعد ان سے برتاؤ اچھا کرنا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ صبر کر لیا، بس ہم نے صبر کر لیا اور ہم کچھ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے ان کے ساتھ، نہیں، صبر بھی کرنا ہے اور ہمارا رویہ بھی ان کے ساتھ، ہمارا برتاؤ بھی کیا ہو، اچھا ہو. تو یہ خطاب اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مشرکین مکہ کے لیے، کہ آپ کی دعوت تو بالکل برحق ہے اور دعوت سچی دعوت ہے، لیکن یہ آپ کی دعوت کے مقابلے میں جب آپ کو ستاتے ہیں
اور آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں تو آپ نے ان کا بدلہ ان کی زبان میں نہیں دینا، بلکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات چل رہی تھی کہ اے نبی، اگر یہ آپ کی دعوت کے بدلے میں آپ سے دشمنی کرتے ہیں تو آپ نے ان کی دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دینا، بلکہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور ان کے برے برتاؤ کے ساتھ آپ نے اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ان کی برائی کو ٹال دینا، یعنی کہ بدلہ نہیں لینا ان سے بھی۔ اور جب آپ ان سے بدلہ نہیں لیں گے تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے، آپ کے دوست بن جائیں گے، آپ کے ساتھی بن جائیں گے۔ تو یہ حکم جو ہے یہ اصل میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ، خطاب نبی کو کیا گیا، لیکن حکم امت کے سارے لوگوں کے لیے ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے تو آپ بدلے میں کیا کریے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ اب دیکھیے کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتے، اس کو ہم اسی لیول کے اوپر آ کر جواب نہیں دے سکتے؟ تو دو باتیں ہیں، اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم اس کا جواب اسی لیول کے اوپر آ کر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جتنا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے یا جتنا اس نے ہمیں کہا ہے ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اس سے زیادہ ہرگز ذرا سا بھی کیا تو ہم مجرم بن جائیں گے، ظالم بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اجازت تو دی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو جنتی لوگوں کی صفات بیان کی نا، کہ جن کے پاس فرشتے آئیں گے اور انہیں خوشخبریاں دیں گے، تو یہ صفات ان کی ہیں کہ وہ لوگ جو ہے بدلہ نہیں لیتے، پھر وہ اپنے برابر کا بدلہ نہیں لیتے، بلکہ وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑتے بھی نہیں ہیں، خالی صبر ہی نہیں کرتے بلکہ بدلے میں ان سے برتاؤ بھی کیا کرتے ہیں، اچھا ہی رکھتے ہیں، اور ان سے اپنے برتاؤ کے اندر فرق نہیں آنے دیتے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان برائی کے بدلے میں بھلائی کرتا ہے تو پھر اللہ اس بھلائی کی برکت کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں کیا کر دیتے ہیں، اس کی محبت ڈال دیتے ہیں جنہوں نے برا کیا ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے برا کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اچھا کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اس شخص کی جو ہے عزت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، یا تو وہ جو دشمنی اور ناراضگی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یا پھر بالکل ہی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ برا ہوا، پھر اس نے برتاؤ میں اچھا کیا تو سامنے والا بھی اچھا ہو گیا؟ یہ وہی کر سکتا ہے کہ سامنے والے کی بھی طبیعت اچھی ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص بالکل دشمنی پر اتر آیا ہے اور ہر طریقے سے کیا کر رہا ہے، جو ہے وہ اس سے کیا کر رہا ہے کہ اسے دشمنی نبھا رہا ہے، تو پھر انسان کو کیا رہنا چاہیے، اس شخص سے محتاط رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کر جاتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں برا بھلا کیا جاتا ہے، لیکن فطرتاً وہ شخص ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ کر گیا۔ اب ہم نے اس کے ساتھ جب دوبارہ ملے، اچھا برتاؤ کیا، تو فوراً اپنی غلطی پر کیا ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے کہ نہیں دیکھو میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا لیکن اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو یہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کر دوستی کرنے والا شخص وہی ہو سکتا ہے جس کی اپنی طبیعت ایسی ہو، ورنہ جو اندر سے دشمنی نبھانے والا شخص ہے وہ اچھے برتاؤ سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال یہاں پر اصل میں مشرکین مکہ کے لیے یہ حکم آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور اس کے ذریعے سے امت کے لیے۔ اب سمجھ لیجئے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، نہیں برابر ہو سکتی نیکی اور نہ ہی برائی، ادفع باللتی ہی احسن، یہاں سے ہے جو بات ابھی میں کہہ رہی تھی، جواب دیجئے، ادفع یہاں جواب کے معنی میں، جواب دیجئے اس کو، ہی احسن جو اس سے بہتر ہو، جو اس نے کیا ہے آپ اس سے بہتر اس کو جواب دیجئے، اسے بدلہ نہ لیجئے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
व बैनहु, बस तू देख लेगा अपने दरमियान और व बैनहु और उसके दरमियान, बस जो थी तेरे दरमियान और उसके दरमियान अदावतुन दुश्मनी का, अब दुश्मनी कहाँ बदल गई, दोस्ती में। कअन्नहु वलियुन हमीम, गोया कि वो दोस्त है क़राबतदार, यानी कि वो दुश्मनी थोड़े से तुम्हारे अच्छे सलूक से क्या हो जाता है, वो इतना नरम पड़ जाता है कि वो दोस्त भी बन जाता है, और दोस्त बनने के साथ साथ ऐसा करीब हो जाता है जैसे कि रिश्तेदार हो तुम्हारा। आगे अल्लाह ने फरमाया वमा युलक़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू, और नहीं मिलती ये बात उसको मगर जो लोग सब्र करते हैं। यानी कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो सिफ़ात है ना कि बुराई के बदले में अच्छाई करना, ये हर एक के बस का काम नहीं है और ये हर एक को अता भी नहीं होती। यहाँ पर ये सिर्फ उन लोगों के लिए बयान की गई जो सब्र करते हैं। यहाँ सब्र से मुस्तकिल मिजाज लोग मुराद हैं। मुस्तकिल मिजाज, एक होता है ना वो लोग जो ज़रा सी बात पे गुस्से में भड़क जाते हैं, ज़रा सी कोई बात मिजाज के ख़िलाफ़ हुई फ़ौरन भड़क गए। कितने आदमी ऐसे होते हैं घर में ज़रा सी मिजाज के ख़िलाफ़ बात हो जाए, बीवी से ज़रा सी कोई गलती हो जाए, फ़ौरन भड़क कर ऐसा गुस्से में बाहर हो जाते हैं। और इसी तरह फिर वो लोग क्या है, रिश्तेदारों किसी की भी नहीं बर्दाश्त करते। तो फरमाया कि जिन लोगों के अंदर सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, उनको ये फ़ज़ाइल हासिल नहीं हो सकते और उनको जो है ये हुस्न अखलाक की जो सिफ़ात हैं वो हासिल नहीं हो सकती। ये उन्हीं को हासिल हो सकती हैं जो कि मुस्तकिल मिजाज हों और जिनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त हो। और आगे फरमाया वमा युलक़ाहा इल्ला ज़ु हज़्ज़िन अज़ीम, और नहीं मिलती ये बात मगर उसको जो बड़ी किस्मत वाले हैं। बड़ी किस्मत वाले हैं मतलब क्या है कि सवाब के एतबार से वो लोग बड़े खुश नसीब हैं कि जिनको ये आदत अल्लाह की तरफ से मैसर आ जाए। और आगे फरमाया व इम्मा यनज़ग़न्नक मिनश शैतान, और बहरहाल तुझको शैतान से कभी चूक हो जाए, शैतान को नज़उन चूक लगाने से, फ़स्तईज़ बिल्लाह, पस तू पकड़ अल्लाह की पनाह। मतलब क्या है कि अगर शैतान की तरफ से अगर कभी तुम्हें गुस्सा आ जाए, किसी ने कुछ बुरा किया हमारे साथ, तो अल्लाह एक मिसाल दे रहे हैं कि अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया और फिर शैतान उस शख्स को भी बदला लेने पर आमादा कर दे कि इसने तेरे साथ ऐसा किया है तो तू क्या कर, तू भी ऐसा कर, उसके दिल में गुस्सा पैदा करता है, उसको वसवसे जो है उसके दिल के अंदर लेकर आता है कि बस तूने इसके साथ ऐसे ही करना है, इसने तुझे ऐसे ऐसे कुछ कहा, अब तू भी इसको ऐसे ऐसे कुछ कहे, इसने ये ज़्यादती की है, तू भी इसका बदला दे। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अगर शैतान तुम्हारे दिल के अंदर ऐसे वसवसे डाले तो तुम क्या करो, वो शैतान तुम्हारे अजर को ज़ाया करने के लिए जो है ऐसे वसवसे डालता है, लिहाजा तुम क्या करो, अल्लाह से पनाह मांग लो। उस सूरत में फ़स्तईज़ बिल्लाह, अल्लाह से पनाह मांगो। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला है और क्या है, जानने वाला है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और बात सुन लीजिए कि यहाँ पर जैसे ये आई तरग़ीब आई या नेक लोगों की खूबी और सिर्फ बयान की कि कोई उनसे बुराई करता है तो उनके साथ क्या करते हैं, अच्छाई करते हैं। तो इसमें ये देख लेना चाहिए कि अगर कोई शख्स बुरा कर रहा है और हम उसके साथ बदले में अच्छा कर रहे हैं, वो आदमी है किस मिजाज का, किस तबीयत का है। अगर वो आदमी ऐसा शरीर है और ऐसा यूँ कह लें कि मुजरिम है कि अगर हम उसकी इन शरारतों पर और उनकी इन हरकतों के ऊपर उससे नरमी बरतने लगें और वो और जरी हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के साथ फिर नरमी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि देखें हाकिम वक्त है, अब कोई चोर है, उचक्का है, कोई भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों को सताते हैं, अब जो है उनके साथ नरमी हम बरतना शुरू कर दें, उन सज़ा भी ना मिले, कुछ भी ना हो कि नहीं, कुरान कहता है कि बुराई का बदला अच्छाई से दो, तो क्या होगा, पूरे माशरे में फसाद फैल जाएगा।
وہ تو سب کو جو ہے جان اور مال کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو حکم کیا ہے کہ ان کو ان کے جرم کے مطابق سزا دینا لازمی ہے، تاکہ دنیا میں ملک میں امن و امان قائم رہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ غلطی کر گئے ہیں اور وہ عادی نہیں ہیں ان چیزوں کے، لیکن وہ غلطی سے غلطی کر گئے ہیں اور وہ شرمندہ بھی ہیں، تو تم اب ان سے بدلے نہیں لو، بلکہ کیا کر دو؟ ان کو معاف کر دو۔ آگے اس کے بعد جی اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اور تم مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور تم سجدہ کرو اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا ان کو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اس کی عبادت کرتے۔ فإن استکبروا، پس اگر وہ غرور کرے، تکبر کریں۔ فالذین عند ربک، پس جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں۔ یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی رات میں اور دن میں۔ وہم لا یسأمون، اور وہ نہیں تھکتے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، اس پر سجدہ کرنا ہوگا ہم سب کو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو خاشعۃ، دبی ہوئی۔ فإذا أنزلنا عليها الماء، پس جب اتارا ہم نے اس کے اوپر پانی، اہتزت، تو وہ تازی ہو گئی، وربت، اور ابھر پڑی۔ ان الذی احیاھا، بے شک جس نے زندہ کیا اس کو، وہ زندہ کرے گا مردوں کا۔ جس نے زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہاں پر اللہ پھر چونکہ مکی صورت ہے تو ان لوگوں کو پھر اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ تم روز دیکھتے ہو رات آتی ہے، روز دیکھتے ہو دن آتا ہے، سورج کو چمکتا دیکھتے ہو، چاند کو چمکتا دیکھتے ہو، تو تمہاری وحدانیت کو قبول کرنے کے لیے تو کیا ہے؟ اللہ کی یہ نشانیاں ہی کافی ہیں۔ اور آگے فرمایا تم نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو۔ تو دنیا میں ایسی قومیں گزری ہیں جو کہ کیا کرتی تھیں؟ سورج کو سجدہ اور چاند کو بھی سجدہ۔ تو جو چاند کو سجدہ کرنے والی جو قوم تھی اس کو سابئین کہا جاتا ہے۔ سابئین یہ قوم گزری ہے، یہ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور سورج کو سجدہ کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو سجدہ نہ کرو، بلکہ سجدہ کس کو کرو؟ جس رب نے ان سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا ہے، تم اس رب کو سجدہ کرو۔ اگر تم خدا کی عبادت اگر تم کو کرنا ہے، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو ان کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، خود ان چیزوں کی عبادت نہ کرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کریں، پس اگر وہ کیا کریں؟ اس سے تکبر کریں، یعنی کہ اللہ کی عبادت نہ کریں، تو کیا ہے؟ یہ ان کی حماقت ہے، اور سب سے زیادہ کیا ہے؟ یہ بڑی بے وقوفی ہے ان کی کہ اللہ کی کھا کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے پاس جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ یہ دنیا میں یعنی انسان ہی سمجھتا ہے کہ یہ مشرکین ہی سمجھتے ہیں ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عند ربک، کہ آپ کے رب کے پاس جو فرشتے ہیں تو وہ اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور پاکی کیسے بیان کرتے ہیں؟ باللیل والنہار، رات میں بھی دن میں بھی، اور کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو۔ تو کیا اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مجھے سجدہ کرو؟
نہیں، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں جہنم سے بچا دے، ورنہ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی رات اور دن عبادت کیے جا رہے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں اور نہ ہی کیا ہے وہ اکتاتے ہیں۔ اور پھر اچھا، اب یہ جو آیت آئی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ سجدہ نہ کرو سورج کو اور چاند کو، تو اس آیت سے اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ سجدے کی عبادت صرف اور صرف خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے سجدے کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان کو سجدہ کرنا، چاہے وہ زندہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی قبر والا ہو، چاہے کوئی ستارے ہوں اور کوئی بھی ہو، ان سب کو سجدہ کرنا کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے بھی شاید میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، پھر میں دوبارہ بتا رہی ہوں، سجدے کی نا 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ تعبدی کہلاتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ سجدہ تعبدی عبادت سے، یعنی کہ کسی شخص کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا جائے، ٹھیک ہے، کسی شخص کو یا کسی چیز کو، جیسے بت ہیں، تو کسی بھی شخص یا چیز کو اگر معبود سمجھ کر جو ہے خدا سمجھ کر، رب سمجھ کر سجدہ کیا جائے گا تو ایسا سجدہ کرنے والا شخص کافر ہو جائے گا بالکل، کیونکہ اس نے اس چیز کو رب سمجھ کر سجدہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی کیا ہوتا ہے، ادب اور احترام کے لیے کسی کے آگے سجدے میں جھک جانا۔ تو یہ جو سجدہ تعظیمی جو ہے یہ بھی حرام ہے، یاد رکھیے، کسی کے آگے اس طریقے سے جھک جانا جیسے کہ سجدہ کر رہا ہو یا بالکل سجدہ نہ کر رہا ہو زمین کے اوپر، لیکن سجدے کی طرح اس میں جھکا ہوا ہے اور اس انسان کی عزت کرنے کے لیے جھکا ہوا ہے، شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے سجدے میں مشابہت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ احادیث طیبہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کسی بھی انسان کی تعظیم اور عظمت کے لیے جو ہے اتنا بھی نہ جھکو جیسے کہ رکوع میں جھکا جاتا ہے، یہ بھی منع ہے کہ اس سے بھی کیا ہے، ایک غیر اللہ کے آگے جھکنے کی کیا ہوتی ہے، مشابہت جو ہے وہ لازم آتی ہے۔ لہٰذا سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ تعبدی بھی حرام ہے، لیکن سجدہ تعبدی حرام ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو کافر بھی کر دیتا ہے۔ سجدہ تعظیمی سے اگرچہ کوئی شخص کافر نہیں ہوتا لیکن یہ حرام ضرور ہے۔ تو چاہے یہ سجدہ کسی قبر والے کو کیا جائے یا کسی مزار والے کو کیا جائے یا کسی زندہ انسان کو کیا جائے۔ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پر ایسے کتنے گروپ ایسے نہ جانے کہاں سے یہ بے دینوں نے جو ہے بے دین لوگوں کو اپنا پیر بنا رکھا ہے، ایسے پیر کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ان کے آگے جھک رہے ہیں، ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں، ان کے جو ہے پیروں میں گر کر اپنی پیشانی کو رکھ رہے ہیں، عجیب جہالت ہے بالکل یہ۔ تو ایسے لوگوں کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جی پوچھیے۔ کر لوں؟ جی یہی جیسے بعض دفعہ ہے نا والدین سے بھی جھک کے آدمی ملتا ہے، یا بڑوں سے اپنے خالہ ہے یا ماموں ہے یا سے جھک کے ملتا ہے، تو وہ بھی تو تعظیم ہی اس میں آئے گا۔ نہیں بھائی جی، دیکھیں ہم بڑوں کے آگے جب جھکتے ہیں نا، اپنا سر جھکا دیتے ہیں، تو جھکنے کی وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ رکوع کی حد تک ہم نہیں جھکتے۔ جی، رکوع کی حد تک نہیں جھکتے۔ اگر رکوع کی جتنے ہم رکوع میں جھکتے ہیں، اگر اتنا جھک رہے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے، لیکن یہ کہ عام طور سے رکوع والی جو شکل ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، جیسے زیادہ کرتے ہیں تو ہم سر کو جھکا دیتے ہیں اپنے بس، اور سر جیسے اب تو نہیں ہوتا، لیکن جیسے انڈیا وغیرہ میں تو ہوتا ہے نا، جیسے پیروں کو ہاتھ لگاتے تھے پہلے دلہن جو آتی تھی وہ اس طرح۔ اچھا، ہاں یہ والی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ تو مطلب ایک رسم بنا کہ دربار میں داخل ہوتے وقت بادشاہ کے سامنے جھکتے تھے وہ، تو اس طرح
اور ان کا جو جھکنا ہوتا تھا وہ رکوع کے انداز میں ہوتا تھا بادشاہ کے سامنے، تو اس جھکنے کو بھی شریعت نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ لہٰذا مشابہت کی وجہ سے بچنا بہتر ہے۔ باقی اب تو خیر جدید دور آ گیا ہے، اتنا تو میرے خیال میں کوئی نہیں جھکتا ہوگا، ہاں پرانے جو خیالات کے لوگ ہوں شاید وہ کرتے ہوں اب ایسا، لیکن یہ کہ میں نے جو دیکھا ہے زیادہ تر اپنا سر تو جھکا دیتے ہیں، اس سے زیادہ جھکنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن اگر کوئی جھکتا ہے تو درست وہ نہیں آپ ہے۔ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیس بک وغیرہ پہ تو یہ اسی طرح دکھاتا ہے، پیروں کے آگے جی جھکنا اور سجدے میں گرنا، اس طرح کا دکھاتے ہو۔ جی بالکل، تو یہ سارا کا سارا کیا ہے، یہ حرام کاموں کے اندر داخل ہے۔ وہ تو اس کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں اور بڑی سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب اللہ والے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی شخص اللہ والا ہوتا ہے جب کہ وہ اتباع شریعت کرتا ہے، جب تک وہ شریعت کی حدود میں رہتا ہے جب تک تو وہ اللہ والا رہے گا، لیکن وہ بظاہر اپنے آپ کو اللہ والا ثابت کرے لیکن شریعت کی حدود سے باہر نکل جائے، مریدین ہے اور سجدوں میں پڑھ کے وہ پیروں میں پڑھ کے اسے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ نے تو حرام کیا ہے اس کو سجدہ تعظیمی کو، اور وہ اپنے مریدوں سے کیا کروا رہا ہے، سجدہ کروا رہا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی ایسی شکل ہو وہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ سجدے کی جو عبادت ہے اللہ رب العزت نے ہر نبی کی امت کو دی ہے، سجدے کی عبادت، لیکن جو ہے جی کسی کا مائک کھلا ہوا ہے شاید، مائک کھلا ہوا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس میں وہ آوازیں آ جاتی ہیں ساری، پھر مائک کھلا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیے آخری بات ہے، ابھی ہم نے یہ پڑھ لیا کہ سجدے کی دو قسمیں، سجدہ تعبدی اور سجدہ تعظیمی۔ ہماری اس شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر سجدہ تعبدی بھی حرام ہے اور کفر کا باعث ہے، اور سجدہ تعظیمی حرام ہے، اگرچہ کوئی انسان کافر نہیں ہوتا لیکن حرام ہے۔ لیکن پچھلی شریعتوں کے اندر ایسا بھی رہا ہے کہ یہ شرک تو تمام، یعنی کہ سجدہ تعبدی جو تھا، عبادت کے لیے جو سجدہ تھا، تمام نبیوں کی امتوں میں حرام رہا ہے، لیکن تعظیماً جو سجدہ ہے وہ پچھلی امتوں کے اندر جائز رہا ہے۔ ہماری امت میں جائز نہیں، لیکن پچھلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جو ہے وہ کیا تھا، جائز تھا۔ جیسے کہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ کیا کریں، سجدہ کریں، تو وہ سجدہ تعبدی نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، تو وہ جائز تھا کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ اللہ نے جو ہے ان کے والد اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا تھا، سجدہ کیا تھا، اور قرآن کریم میں خود ذکر آتا ہے، انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کے اندر پڑھیں گے کہ بھائیوں نے بھی سجدہ کیا حضرت یوسف کو، اور جو ہے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، لیکن یہ سجدہ ان کے لیے جائز تھا کیونکہ ان کی شریعت کے اندر کسی کی عزت اور احترام کے لیے سجدہ کرنا کیا تھا، جائز تھا۔ لیکن جب دین اسلام آیا تو دین اسلام کے اندر سجدہ تعظیمی کو منسوخ کر دیا گیا، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی غیر اللہ مخلوق ہے سب کو سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا، چاہے وہ عبادت کی نیت سے کیا جائے، چاہے وہ جو ہے تعظیم اور عزت کی وجہ سے کیا جائے۔ بس آج ہم اپنا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ تو سجدہ شکر جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جی بالکل جی جیسے سورہ سجدہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا رخ بھی خانہ کعبہ کی مطلب نماز ہے، سجدہ نہیں کر سکتے؟ دوبارہ بتائیے کہ ہمارا مصلی بچھا ہے، ہم وہیں پڑھ رہے ہیں اور رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہے،
نہیں مسلح نہیں بچھایا ہوا. اچھا جیسے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے رخ ادھر ہی ہے خانہ کعبہ کی طرف, تو اچھا. کیا ایسے جھک کے سجدہ نہیں کر سکتے؟ نہیں, جھک کر سجدہ نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے دیکھیے بیڈ کے اوپر بھی سجدہ نہیں کر سکتے. سجدے کے لیے شرائط ہیں کچھ. سجدے کے لیے سجدہ کے لیے جب جھکتے ہیں نا اور اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں تو کوئی بھی ایسی سخت چیز ہو جس کے اوپر ہماری پیشانی جا کر ٹک جائے تو ہمارا سجدہ ہو جائے گا. اگر ہم کسی جو بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں پھر وہ سجدہ نہیں ہوگا پھر؟ نہیں, وہ والا مسئلہ دیکھیں بالکل الگ ہے. کرسی پہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو سجدہ اشارے سے کیا جاتا ہے, پھر وہ تو ہو جائے گا اپنا سجدہ. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کوئی بیڈ پہ بیٹھا ہے اور بیڈ کے اوپر ہی جو ہے وہ اس پہ بستر بچھا ہے یا پھر جو ہے وہ گدا بچھا ہے اس کے اوپر اور پھر وہ اس کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ ادا ہونے کی ظاہر سی بات ہے کچھ احکام, اس کے کچھ شرائط ہیں. تو جب انسان, اور ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی زمین کے اوپر یا کسی سخت چیز کے اوپر ٹک جانی چاہیے. ہاں, اگر ہم کسی بیڈ وغیرہ کے بجائے تخت کے اوپر بیٹھے ہیں, لکڑی کا تخت ہے اس کے اوپر بیٹھے ہیں, اس کے اوپر وہ چوکی سی جو ہے اس کے اوپر اگر ہم سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ ہو جائے گا. لیکن بیڈ یا چارپائی پر سجدہ ایسے نہیں ہوتا. تو باجی پھر وہ جو سجدے ایسے اشاروں سے کیے گئے ہیں وہ پھر دوبارہ کیے جائیں سارے سجدے؟ اب یاد بھی نہیں کتنے ایسے ہوئے ہیں. اگر کیے ہیں یا اندازے سے کیے جائیں, کیونکہ اس طرح اشارے سے سجدہ نہیں ہوتا, یہ تو بالکل کنفرم بات ہے. اگر یاد ہیں تو یا جس حد تک یاد ہیں اس حد تک لوٹا لیے جائیں, باقی اللہ کے حوالے کر دیے جائیں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. نہیں جیسے سورہ سجدہ تو ڈیلی پڑھتے ہیں نا, تو ڈیلی ویسے ہی کر لیتے ہو, جیسے بیڈ پہ بیٹھی ہو یا کہیں بیٹھی ہو تو ایسے اشارے سے کر لیے سجدہ ہے. اچھا, نہیں ایسے سجدہ نہیں ہوگا. اب جتنے آپ کر سکتی ہیں جتنے یادوں کر لیں, اور آئندہ کے لیے یہی ہے کہ سجدہ جو ہے جب دیکھیں سورہ سجدہ پڑھی ہے نا, ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لی, جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت سجدہ کر لیں ہم نماز سے ہٹ کر. جی میرے فون آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں دعا کر لیتے ہیں. پھر باقی جو آپ لوگوں کے سوال ہیں مسئلے ہیں وہ کل پوچھ لیے گا انشاءاللہ, پھر کل بات کر لیں گے اس کے اوپر. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.